آپ نے بات کی وزیر اعلیٰ کی، اسی اسپیکر ہاؤس میں اس پہ بات ہوئی تھی، اور میں آج بھی کہتا ہوں ہمارا اس فیملی کے اوپر بہت زیادہ کانفیڈنس تھا، ہمارے پورے صوبے کا، کہ یہ بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ بھی اقتدار کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ساری ریپوٹیشن داؤ پہ لگا دی ہے۔ فیصلے ہوتے ہیں گورنر ہاؤس سے، اور وزیر جو ہے وہاں سے، سیکٹری وہاں سے، سارا کوئی یہاں سے، اور یہ اوٹر بجتا ہے گورنر سی ایم ہاؤس میں۔ اس اوٹر بجنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان کے پاس کون سا اختیار ہے؟ ان کے قلم میں تو سیاہی بھی ان کی اپنی نہیں ہے، وہ بھی گورنر ہاؤس سے ڈال کے دی جاتی ہے۔ میرا تو ان کو مشورہ یہ ہے کہ ان کو فی الفور مستعفی ہو جانا چاہیے، اپنی کریڈیبلٹی کو ایٹ سٹیک نہ کرے۔ اس خاندان کی بڑی ویلیو ہے اور بڑی اہمیت اور حیثیت ہے، اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، جو ان کا اپنا بڑا مقام ہے، وہ اپنا اور اپنے خاندان کا مقام ختم کر رہے ہیں۔ اور ہم ان کو لائے تھے یہ سوچ کے کہ یہ پیورلی غیر جانبدار شخص ہے، یہ بڑے باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے فیصلوں سے ساری پولیٹیکل پارٹیز بشمول ہم پی ٹی آئی مطمئن ہوں گے، اور یہ غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن کروائیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہماری اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور گورنر نے ڈیٹ نہیں دی، اور اس کے بعد جب یہ آگے، تو ان کو چاہیے تھا کہ گورنر سے کہتے کہ فوراً ڈیٹ دو، اگر وہ ہفتہ 10 دن میں ڈیٹ نہیں دے رہے تھے تو یہ اسی وقت ریزائن کر دیتے، اور کانسٹیٹیوشن کی بڑی کلیئر کٹ وائلیشن ہوگی۔ آئین میں یہ ہے کہ آفٹر دا ڈیزولوشن آف اسمبلی ود ان 90 days الیکشن ہوں گے، 1 گھنٹہ بھی اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ کسی بھی ملک میں آئین ہی اس کے سپریم ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی عدلیہ جو ہے، عدالت ہے، وہ سپریم کورٹ ہوتی ہے۔ نہ تو سپریم کورٹ کو مانتے ہیں، نہ آئین کو اس ملک میں مانتے ہیں، تو پھر یہ مانتے کس کو ہیں؟ اس لیے یہ افسوسناک بات ہوگی، اور یہ ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا۔ ہم تو ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید یہ الیکشن کی طرف چلے جائیں، ورنہ پھر عمران خان نے کہا ہوا ہے کہ وہ ایک آخری کال دیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ پورا پاکستان اسلام آباد میں جمع ہوگا، اور یہ امپورٹڈ حکمران پھر ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ یہ دہشت گردی یا اس طرح کے حالات کوئی آج تو نہیں پیدا ہوئے پاکستان میں، اور یہ سائڈ بائی سائڈ چلتے رہتے ہیں، اور کسی ایک آدھ ضلع میں بہت زیادہ تو وہاں نہ کروایا جائے، کہ پورے صوبے میں تو ایسے حالات نہیں ہیں۔ پھر میں حیرت کی بات ہے کہ گورنر کوئی لا اینڈ آرڈر کا ٹھیکیدار لگا ہوا ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ہے پروونشل گورنمنٹ کی۔ چیف ایگزیکٹو از ناٹ دا گورنر، از دا چیف منسٹر۔ وہ بجائے کہ یہ بات کریں یا کوئی بات کریں، یہ بات کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے۔ ہمیں تو یہ ساری چیزیں بڑی عجیب و غریب نظر آ رہی ہیں، کہ جس کا جو کام ہی نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے، اور جس کا کام ہے وہ غائب ہے۔ تو ایسے یہ صرف ہیرے بہانے ہیں، یہ صرف الیکشن سے بھاگنے کے بہانے ہیں۔